بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دو موضوعات پہ بات کریں گے۔ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جسٹس شوکت عزیز صدیقی، ان کی جو اپیل ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر التوا ہے، اس سے متعلق انہوں نے ایک متفرق درخواست دائر کی ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس جنوری 28 کو جب اسی سال سماعت ہوئی تھی تو اس کے بعد تقریباً 2 سے 3 متفرق درخواستیں جو ہے وہ دائر کر چکے ہیں جسٹس شوکت عزیز صدیقی، لیکن کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوگا۔ آج جو ہے درخواست دائر کی گئی ہے 3 صفحات کی، اس میں کیا انہوں نے موقف لیا ہے اور کیوں وہ چاہتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر کیس کی سماعت ہو۔ اور دوسرا معاملہ ہم بات کریں گے ہائی کورٹ حملہ کیس میں پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ جو ویڈیو کلپس ہیں 8 فروری کے واقعے کے، وہ وکلا کو یا جن کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی جاری ہے ان کو فراہم کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج اس پر سماعت ہوئی، اس سماعت کا احوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا جو ان کی متفرق درخواست ہے اس کے مدرجات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 3 صفحات پر مشتمل یہ متفرق درخواست ہے، جس میں شوکت صدیقی صاحب نے موقف لیا ہے کہ وہ 30 جون 2021 کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ دوسرے لفظوں میں تقریباً 2 ماہ ان کی ریٹائرمنٹ کو ابھی باقی ہیں۔ استدعا انہوں نے یہ کی ہے کہ عبوری ریلیف کی جو درخواست انہوں نے 6 اپریل کو دائر کی تھی، 6 اپریل کو انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ ان کی جو برطرفی ہے اس کو معطل کر کے کیس آگے بڑھایا جائے، کیونکہ 30 جون کو انہوں نے ریٹائرڈ ہو جانا ہے۔ اور دوسری درخواست انہوں نے اب جو دائر کی ہے کہ اس کیس کو جلد جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، اور مئی کے پہلے ہفتے میں، اب ظاہر سی بات ہے 4 مئی کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیس سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ صدر کی جانب سے ان کی معطلی کے لیے جاری کیا گیا حکم نوٹیفیکیشن معطل کیا جائے۔ 3 صفحات پر مشتمل اس درخواست میں انہوں نے موقف لیا ہے کہ ان کی درخواست 2018 سے زیر التوا ہے۔ درخواست میں سپریم جوڈیشل کونسل کی سفارشات اور اس کے نتیجے میں صدر مملکت کی جانب سے 11 اکتوبر 2018 کو وزارت قانون و انصاف کی طرف سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کو غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے ہٹایا گیا اور انصاف کے تقاضے جو ہے وہ پورے کیے جائیں۔ 2.5 سال سے ان کا کیس زیر التوا ہے، لیکن ایک جج جو ہے اس کے بے شک یہ درخواست مسترد ہو جائے یا منظور ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ اس پر فیصلہ کم از کم ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ 2.5 سال سے یہ کیس ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکا۔ 28 جنوری کو ایک سماعت ہوئی تھی جس میں نوٹسز جاری ہوئے تھے وفاق کو اور اٹارنی جنرل کو، لیکن اس کے بعد سماعت کے لیے کیس مقرر نہیں ہو سکا۔ 28 جنوری کی جو سماعت تھی اس وقت بھی جو بینچ تھا اس میں بھی موجود تھا سپریم کورٹ میں، وہاں پہ انہوں نے اوپن کورٹ میں یہ کہا تھا کہ فروری کے اینڈ تک یہ کیس سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، لیکن فروری، مارچ اور اب اپریل بھی گزرنے کو ہے اور ابھی تک کیس جو ہے سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا۔ آگے جا کر لکھتے ہیں جیسے شوکت عزیز صدیقی کہ اس کیس کی 2018 سے مناسب جو ہے وہ مقدمے کی سماعت نہیں ہو سکی، اور اس پر انہوں نے کہا کہ پہلے اس پر عدالتی دفتر کی طرف سے بے بنیاد الزامات لگائے گئے، جس کے خلاف اپیل جو ہے وہ لارجر بینچ نے سنی، اور لارجر بینچ نے 25 مارچ 2019 کو درخواست منظور کر کے دفتر کو ہدایت کی کہ یہ معاملہ 3 رکنی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اس کے بعد جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے ان کے کیس جیسے 13 فروری 2020 کو سماعت کے لیے مقرر ہوا، اس تاریخ پر عدالت نے کیس 20 مارچ 2020 کے تیسرے ہفتے تک ملتوی کر دیا۔ اس کے بعد کیس مقرر نہیں ہوا۔ اس کے بعد 24 ستمبر 2020 کو سماعت کے لیے مقرر ہوا، اس پر کیس ایک بار پھر ملتوی کر دیا گیا اور دفتر کو ہدایت کی کہ 1 ماہ کے اندر لگائیں، لیکن پھر جو ہے التوا کا شکار ہو گیا۔ اس کے بعد جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے چیف جسٹس کو خط لکھا جس پر 9 دسمبر 2020 کو کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا، اور یہ جنوری 2021 کے لیے ایڈجرن کر دیا گیا۔ پھر 28 جنوری کو سماعت ہوئی۔ اب جو لکھتے ہیں جسٹس شوکت عزیز صدیقی، انہوں نے کہا 6 اپریل کو درخواست دی تھی عبوری ریلیف کی، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کو بھی دیکھا جائے اور کیس کو 4 مئی کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ ایک امپورٹنٹ چیز انہوں نے یہ بھی لکھی ہے کہ درخواست گزار عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد ابھی تک جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے بے روزگار ہیں، کوئی کام تو نہیں کر رہے۔ درخواست گزار کے دیگر سینکڑوں شہریوں کی طرح بنیادی حقوق جو ہے آئین میں دیے گئے ہیں وہ ان کو حاصل ہیں، اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے موقف اپنایا۔ یہ عالمی طور پر تسلیم شدہ اصول ہے کہ تاخیر سے انصاف سے انکار کے مترادف ہے، اس لیے یہ 4 مئی کو درخواست سماعت کے لیے مقرر کی جائے۔
تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب ظاہر سی بات ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کو برطرف کیا تھا. سپریم جوڈیشل کونسل بھی آخر میں ایسا ایک موقع دیتی ہے کہ آپ ریزائن کر دیں, لیکن ریزائن نہیں کیا, وہ اپنے موقف پہ انہوں نے قائم رہے اور ان کو برطرف کر دیا گیا, اور 2.5 سال سے وہ انصاف کی تلاش میں ہیں. دوسرا معاملہ ہے ہائی کورٹ حملہ کیس میں جو وکلا ہیں 10, ان کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی کی آج سماعت تھی. چیف جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس لبنہ سلیم پرویز نے یہ سماعت کی. اس میں بنیادی جو بات نئی سامنے آئی ہے وہ 8 فروری کے بعد پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ تقریباً 2.5 سے پونے 3 ماہ کے بعد کہ جو وکلا مس کنڈکٹ, وہ وکلا جو ہے اس ایونٹ میں کسی نہ کسی طرح ملوث تھے اور ان کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی جاری ہے. ان کو عدالت نے یہ کہا ہے کہ ان کو ویڈیو کلپس جو ہیں ان کو مہیا کیے جائیں تاکہ یہ اپنا رپلائی, اپنا جواب جو ہے وہ جمع کروا سکیں. اور اس حوالے سے عدالت نے اسٹیٹ کونسل جو ہے ماجد رشید ان کو کہا ہے کہ آپ رجسٹرار آفس سے یہ ویڈیو کلپس لے کر ان کو مہیا کر دیں. وکیل جو ہے آج جب سماعت شروع ہوئی تو وہ پیش ہوئی, انہوں نے کہا جی ہم نے کوشش کی ہے, رجسٹرار آفس کو کہا ہے کہ آپ ویڈیو کلپس دیں ہمیں, لیکن وہ راضی نہیں ہوئے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہیں دے سکتے, تحریری آرڈر نہیں ہے. تو اس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ جو ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم نے آپ پر چھوڑا ہوا ہے, یہاں ویڈیو چلا کر کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے, اور ہم نے تو ابھی تک کچھ کہا ہی نہیں, بار پر چھوڑا ہوا ہے, وہ ملوث لوگوں کی لسٹ دے. اور ایک وکیل جو تھے انہوں نے یہ بھی کہا عدالت سے کہ جو معاملہ موجود نہیں تھے اس معاملے میں ان کو کلیئر کر دیں. جہاں تک تعلق ہے ویڈیو کا تو ہم نے تو واٹس ایپ پر دیکھ لیا. ایک وکیل صاحب جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا, تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ سچ بولیں. تو وکیل نے کہا کہ ہم پوری ذمہ داری سے جو ہے وہ سچ بول رہا ہوں. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے یہاں پہ یہ ریمارکس دیے کہ چند لوگوں کی وجہ سے پوری وکیل کمیونٹی جو ہے اس کا وقار سٹیک پر ہے. آپ جو خود دیکھ کر بار کو بھی کہہ دیں کہ وہ اس کو دیکھے اور لسٹ جو ہے مہیا کرے. وہاں پہ جو کچھ عدالت کو یہ بھی ایک وکیل صاحب کی جانب سے بتایا گیا, کچھ لوگوں نے پولیس کو نام بتائے لیکن وہ صف مثل پر نہیں آ رہے. تو چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ یہ بتا کر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خود احتسابی نہیں کرنی. اور اس کے بعد چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ہم اس یونیفارم کی عزت بڑھانا چاہتے ہیں, آپ ٹیکنیکلٹیز میں جائیں گے تو درست نہیں ہوگا. ہم بار کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ ان کے نوٹس لے کر بلائیں. یہ ایک وکیل صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ ہم بار کو نہیں کہہ سکتے, آپ خود جو ہے نوٹس جاری کریں. چیف جسٹس نے کہا کہ یہ چند لوگوں نے سب کچھ کیا, جو ہائی کورٹ حملہ اس کمیونٹی کا وقار بحال کرنا ہم پر ضروری ہے. عدالت نے 7 جون تک یہ کیس کی سماعت جو ہے ارجنٹ کی ہے. اس میں بنیادی 2 ہی پوائنٹ ہیں, ایک ویڈیوز دینے اور دوسرا جو ہے یہ کہا گیا کہ کچھ وکلا کے نام جو ہے پولیس کو دیے گئے ہیں, کس نے دیے ہیں, کون سے نام ہیں اور کون کون کس حوالے سے دیے گئے ہیں, اور صفحہ مثل پہ یہ کہا گیا ہے کہ نہیں آئے. تو یہ امپورٹنٹ ہے, یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے, ایک تو ویڈیوز دینا اور دوسرا پولیس کو نام دینا. تو ہو سکتا ہے کہ یہی چیزیں جو ہے آگے چل کر جو ہائی کورٹ حملہ کیس کے حوالے سے جو بہتری کی طرف آئیں, کچھ چیزیں جو ہے وہ سیٹلمنٹ کی طرف آئیں. لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ تھی ہماری ویڈیو, اس پہ کامنٹ آپ ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.